اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سلسلہ دروس سے فضائل شیعہ کے موضوع پر یہ آج 5واں درس ہے۔ آج کے درس میں اس موضوع پر ایک روایت کو پیش کریں گے جس کا موضوع آخرت میں کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ محمد ابن سلیمان نے اپنے والد سلیمان دیلمی سے کے ذریعے نقل کیا کہ ایک دفعہ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بحالت پریشانی وارد ہوئے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، اے ابو بصیر، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا، فرزند رسول، میرا سن زیادہ ہو چکا ہے، میرا مغز گل چکا ہے، موت میرے سر پر کھڑی ہے، جبکہ مجھے ابھی تلک یہی نہیں پتا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بصیر، یہ تم کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، کیوں نہ کہوں، میں آپ پر قربان۔ تو حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پیروکاروں کے لیے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ انہیں عذاب کرے یا ان سے حساب و کتاب لے۔ ابو بصیر نے عرض کی، میں آپ پر قربان، یہ خصوصیت صرف ہمارے یعنی آپ کے پیروکاروں کے لیے ہے یا تمام اہل توحید کے لیے ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صرف تم لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنین میں بوڑھا میری جانب سے نور ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے اس نور کو اپنی آگ میں جلاؤں۔ کہا گیا ہے کہ بڑھاپا عقل کی زینت اور عزت و وقار کی نشانی ہے۔ ابو بصیر نے کہا، میں آپ پر قربان، ہم دشمن کی جانب سے مورد حملہ قرار پائے ہیں، جنہوں نے ہماری کمر توڑ دی ہے، ہمارے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے اور ان کے قاضیوں نے ہمارے خون کو حلال قرار دیا ہے۔ ان روایات کے تحت جو ان کے فقہا نے ان کے لیے بیان کی ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، انہوں نے تمہارا نام رافضی نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ نے یہ نام تم لوگوں کے لیے انتخاب کیا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ 70 افراد بنی اسرائیل کے جب فرعون کی گمراہی ان کے لیے آشکار ہوئی تو انہوں نے اسے ترک کر دیا اور حضرت موسیٰ سے جا ملے۔ جب ہدایت ان پر آشکار ہو گئی، لہذا یہ افراد موسیٰ کے لشکر میں رافضیہ مشہور ہو گئے، کیونکہ اس گروہ نے فرعون کو ترک کیا اور اللہ کی بندگی اور موسیٰ و ہارون اور ان کی اولادوں کی محبت پر ڈٹے رہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ تورات میں انہیں میں نے اسی نام و لقب سے نوازا ہے، لہذا موسیٰ نے یہ نام ان کے لیے قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اپنے پاس ذخیرہ کر کے تمہیں یہ نام عطا کیا ہے۔ اے ابو محمد، تمہارے دشمنوں نے خیر کو ترک کیا اور تم لوگوں نے خیر کی خاطر شر کو ترک کیا ہے۔ دوسرے لوگ متفرق ہو گئے اور تم لوگ اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیوست رہے اور اللہ کی راہ پر گامزن رہے، اور جو اللہ نے چاہا تم لوگوں نے بھی وہی چاہا اور اختیار کیا۔ تم لوگوں کو بشارت ہو کہ رحمت و عنایت پروردگار تمہارے شامل حال ہے۔ اعمال کے لحاظ سے تم لوگ نیکوکار ہو، تمہارے گناہگار افراد اللہ تعالی کی بخشش کے مستحق ہیں۔ اگر کوئی اس راہ سے جس پر تم لوگ ہو، جو ہم اہل بیت کی ولایت کا قبول کرنا ہے، نہ چلے تو ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی اور نہ وہ بخشے ہی جائیں گے۔ اے ابو محمد، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ہمارے پیروکاروں کے گناہ اس طرح سے گراتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا جو وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
یہ ملائکہ کا استغفار صرف تم لوگوں کو شامل ہے، نہ کہ دوسرے لوگوں کو۔ اے ابو محمد، کیا اب تم خوش ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ پر فدا، مزید کچھ فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا اے ابو محمد، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کے جانشین کو استثناء نہیں کیا ہے مگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے پیروکاروں کو استثناء کرتے ہوئے ان کے بارے میں قرآن میں یوں ارشاد فرمایا کہ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی اے ابو محمد کیا تم خوش ہو گئے؟ حضرت پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں آپ پر قربان، مزید کچھ فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا اس آیت کے مصداق تم ہمارے پیروکار ہو، جس میں ارشاد ہوا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کی قسم اس آیت میں سوائے تم لوگوں کے کوئی دوسرا مصداق نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو محمد کیا آپ خوش ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں میں آپ پر قربان، مزید کچھ فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم لوگوں کو یوں یاد کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ کی قسم اس آیت کے مصداق سوائے اہل بیت اور ان کے پیروکاروں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ابو محمد اب تم خوشحال ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں میں آپ پر فدا ہو جاؤں، مزید فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تم لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت میں النبیین سے مراد رسول اللہ ہیں اور صدیقین و شہداء سے مراد ہم اہل بیت ہیں، اور صالحین سے تم لوگ مراد ہو، اور تم لوگوں کے نیک دوستوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو محمد کیا آپ خوش ہو گئے؟ تو وہ کہتے ہیں میں آپ پر قربان، مزید کچھ فرمائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہارے دشمنوں کے آتش میں قرار دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے تمہارے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار۔ اس آیت میں تم لوگوں کے علاوہ کسی کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اہل دنیا میں صرف تم لوگ ہو جو باقی لوگوں کی نظر میں بدترین افراد شمار ہوتے ہو، اور تم لوگ بہشت بری میں قرار پانے والے ہو، جبکہ تمہارے دشمن جہنم میں تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ پھر حضرت نے فرمایا ابو محمد کیا آپ خوش ہو گئے؟ انہوں نے کہا میں آپ پر قربان، مزید فرمائیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا جو آیت بھی بہشت و اہل بہشت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس میں مراد ہم اور ہمارے پیروکار افراد ہیں، اور جو آیت بھی جہنم اور جہنمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ ہمارے دشمنوں اور مخالفین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو محمد ملت و مذہب ابراہیمی پر سوائے ہمارے اور ہمارے پیروکاروں کے کوئی بھی قائم نہیں ہے، باقی سب اس سے دور ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔